اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹی ایم اسلامی کے معزز ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب کے اس منفرد چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 401 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا۔ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہاں پناہ لے لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعے میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے صرف وہی نظر آئیں گے۔ معالم تنزیل میں ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ قلعوں کا رخ کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعوں میں وہ لوگ گھس نہ سکیں گے۔ اسی وجہ سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپنے کے علاوہ خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ لوگ قتل و غارت گری سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلاد شمال مشرقی خطِ اقلیم سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریا شور ہے جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے۔ اس میں جہاز کا چلانا ناممکن ہے۔ ان کے مشرقی اور مغربی اطراف میں دو پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں آمد و رفت کا کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی جس میں یاجوج ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آ سکیں گے۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام ہے جس کا پایا تخت یمن میں تھا۔ اس کی پیشانی کی دونوں جانب ابھری ہوئی تھی، اس لیے اسے ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ الغرض اس کا گزر ادھر کو ہوا تو لوگوں نے یاجوج ماجوج کی تکالیف کی شکایت کی، تو اس نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسی آہنی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی 40 گز ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم پھر ایسے ہی ویسا کر دیتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ جتنا انگوٹھے اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے، مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے۔ جب اللہ کا منظور ہوگا اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہاں سے نکلیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 402 پر ہے کہ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب ان کی جماعت کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ میں پہنچے گا اس کا کل پانی پی جائے گا۔ بحیرہ طبریہ طبرستان میں ایک چشمہ ہے جس کی شکل مربع کی ہے۔ اس کا پاٹ 7 یا 10 میل ہے، نہایت گہرا ہے۔ جب پچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے کہے گی شاید اس جگہ پانی ہوگا۔ یہ لوگ ظلم، قتل و قتال، پردہ رئی، عذاب وحی اور قید کر کے لوگوں میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 401 پر ہے کہ اسی طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کو ختم کر ڈالیں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ خداوند کریم اس تیر کو خون میں لت پت واپس فرمائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے کہ اب تو ہمارے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی معاش کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کا قلعہ 100 اشرفی کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے۔ اس بیماری کو عربی میں نقف کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ، بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے، اور
ताउन की तरह थोड़ी देर में इंसान को हलाक कर देगा। सारी की सारी कौम यजूज मजूज एक ही रात में हलाक बर्बाद हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो इस वक्त अपने मानने वाले लोगों को लेकर एक किले में महफूज होंगे, जब इनको इनके हालात का इल्म होगा तो तहकीक हाल के लिए चंद आदमियों को बैरून किला भेजेंगे और इन सड़ी हुई लाशों से बदबू फैलने की वजह से ज़िंदगी मुकद्दर हो जाएगी। इस मुसीबत को दूर करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में अपने साथियों के साथ फिर से दस्ते बदुआ हो जाएंगे। तब लंबी लंबी गर्दनों वाले जानवर ज़ाहिर होंगे और इन लाशों में से किसी को खा लेंगे और किसी को जजीरों में फेंक देंगे और इनमें इनके खून और जर्द रंग के पानी से ज़मीन को पाक करने के लिए बड़ी बाबरकत बारिश होगी जो मुतवातिर 40 दिन तक बरसेगी, जिससे कोई कच्चा और पक्का मकान और कोई हैमों के चीर टपके बगैर ना रह सकेगा। इस बारिश की वजह से पैदावार नहायत ही बाबरकत और बाफरागत होगी। सफ़ा मुस्लिम लीग सफ़ा नंबर 402 पर में है कि बरकत का ये आलम होगा कि एक सीरा नाज और एक गाय या बकरी का दूध एक ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाएगा। तमाम लोग आराम और आसाइश में वो होंगे। जिंदा लोग मुर्दों की आरज़ू करेंगे। काश हमारे फौज शुदा लोगों भी आज होते तो हमारे साथ, वो भी ऐश करते, इस्लामी निज़ाम की बबरकत को अपनी आंखों से देखते। रोज़ ज़मीन पर सिवाय अहले ईमान का कोई ना रहेगा। कीना हसद लोगों से उठ जाएगा। आला अहलाकी ज़िंदगी होगी। सब के सब लोग एहसान व अतात इलाही में मसरूफ़ रहेंगे। लोगों की नेकी और अतात इलाही की बरकत की वजह से जानवर भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सकेंगे और जानवर हत्ता के सांप और दरिंदे भी एक दूसरे को और लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएंगे। तरमज़ी है कि कौम याजूज मजूज की तलवारों की नियामें और कमानें एक अरसा तक जलाने के काम आती रहेंगी। मज़कूरा हालात नेकी और तकवा, खौफ इलाही और आला अखलाकी कदरें मुसलसल 7 साल तक तरक्की की मनाजिलें तय करती रहेंगी। लेकिन बावजूद इसके कि नेकी और भलाई बहुत ज़्यादा होगी, ख्वाहिशात नफसानी अपना सर निकालेंगी और इंसानों की तरक्की की राह मसदूद करने की कोशिशें करेंगी। ये सब वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़याम 40 साल रहेगा। आपका निकाह होगा, औलाद पैदा होगी, फिर इंतकाल फरमाकर हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुतहर्रा में मदफून होंगे। अल-वफ़ा इब्न जज़वी रहमतुल्लाह मशकुता में है कि आपके बाद मुल्क के यमन के रहायशी एक शख्स आपके खलीफा होंगे। इनका नाम जजा होगा और कबीला कहतान से इसका ताल्लुक़ होगा। आपके खलीफा भी नहायत अदल व इंसाफ से अमूर खिलाफत को सरअंजाम देंगे। मुस्लिम शरीफ में है कि इनके बाद चंद और बादशाह होंगे जिनके अहद में कुफ्र व जहालत की रसूम आम हो जाएंगी और इल्म बहुत कम होगा। इस दौरान एक मकान मशरिक में और एक मकान मगरिब में धंस जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि इन मकानों में हलाक होने वाले तकदीर के मुनकर होंगे।